یہ واقعہ 2020 میں رونما ہوا تھا جب لاہور کو سیالکوٹ سے ملانے والی موٹر وے پر ایک خاتون کو ان کے بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد متاثرہ خاتون کی شناخت خفیہ رکھی گئی تھی۔ لاہور کی ایک خصوصی عدالت نے مارچ 2021 میں موٹر وے پر خاتون کو ڈکیتی کے بعد ریپ کا نشانہ بنانے والے 2 ملزموں کو موت کی سزا سنائی تھی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس ٹوئٹر پر اتوار کو ایک تفصیلی نوٹ میں فریہ ادریس نے ڈرامہ سیریل حادثہ بنانے والوں پر تنقید کرتے ہوئے متاثرہ خاتون کے حوالے سے لکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ایک بار پھر اس صدمے سے گزر رہی ہو۔ فریہ کی اس متاثرہ خاتون سے گفتگو کا تفصیلی احوال پوسٹ کیے جانے کے بعد عوام کا ایک سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور #بائیکاٹ حادثہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے، جبکہ پیمرا سے اس ڈرامے پر پابندی کی درخواست بھی کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ جیو انٹرٹینمنٹ کے اس ڈرامہ کی 9 ایک ساتھ نشر کی جا چکی ہیں۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل مظفر گڑھ کے ساتھ میں عمار عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل مظفر گڑھ۔ کہ آپ چارٹس اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت تو رومانس ریٹنگ لے رہا ہے۔ ہم نے کوئی سنسی خیز منظر نہیں ڈالا ہے اور نہ ہی یہ لفظ ریپ استعمال کیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کے شدید رد عمل کے بعد ڈرامہ سیریل میں تسکین کا مرکزی کردار نبھانے والی فنکارہ حدیقہ کیانی نے اپنا ایک بیان جاری کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے یہ جاننا کہ وہ جس چیز کا حصہ رہی ہے وہ کسی سرور کو تکلیف پہنچانے اور اس کے واقعے کی یاد دہانی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ڈرامہ سیریل کی موٹر وے کیس سے مماثلت کی بنا پر سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کہانی لکھنے اور نشر کرنے سے پہلے متاثرہ خاتون سے پیشگی کی اجازت کیوں نہیں لی گئی۔ جیو انٹرٹینمنٹ کے ڈرامہ سیریل حادثہ کے بارے میں بیشتر ناظرین کا خیال یہی ہے کہ یہ کہانی 2020 کے موٹر وے ریپ کے واقعہ کے گرد لکھی گئی ہے۔ ڈرامہ کی مرکزی کردار تسکین 3 بچوں کی ماں، ایک بااختیار، باشعور اور مضبوط عورت ہے جو اپنے گھر میں کام کرنے والی عورت کی بیٹی کے ساتھ ہونے والے گھریلو تشدد کے خلاف بھی آواز اٹھاتی ہے۔ لیکن ایک روز وہ ایک بڑی اور سنسان سڑک پر اپنے جوان بیٹے کے سامنے ریپ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ریپ کے بعد ہسپتال میں وہ شدید تکلیف اور کرب سے گزرتی ہے اور نیند کے لیے ڈاکٹرز انہیں دوائیاں تجویز کرتے ہیں، لیکن وہ سو نہیں پاتی۔ خاندان متاثرہ عورت کی شناخت اور واقعے کی تفصیلات خفیہ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ واقعہ میڈیا میں زیر بحث رہتا ہے۔ ڈرامہ میں اب تک دکھائی جانے والی یہ تمام باتیں ہیں جو موٹر وے ریپ واقعہ سے مماثلت رکھتی ہیں، جو ناظرین بھی نوٹ کیے بنا نہیں رہ پائے۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث صحافی محمد عثمان کے ایک طویل نوٹ پوسٹ کیے جانے کے بعد شروع ہوئی، جس میں انہوں نے سیالکوٹ موٹر وے ریپ کیس کی متاثرہ خاتون سے ہوئی گفتگو کا احوال لکھا کہ متاثرہ خاتون نے ان سے پہلا سوال یہی کیا، کیا کوئی میری زندگی پر ڈرامہ بنا سکتا ہے؟ فریہ کے مطابق متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری زندگی فالو کی ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ انہوں نے میری زندگی میں ہونے والی چیزوں کا سراغ کیسے لگایا جبکہ میں ہر چیز کو پرائیویٹ رکھنے کے بارے میں اتنا واضح تھی؟ میرے سسرال والے ضرور دیکھ رہے ہوں گے، میری بھابھی، میری امی، میرے پڑوسی، اور میرے خدا، کسی نے مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ میں ابھی مری نہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ حقیقی زندگی میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ اتنی ظالمانہ اور خوفناک چیز پر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ایک اور صارف نے حدیقہ کے بیان پر شرمناک وضاحت کا #، استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے ریپ کا شکار ہونے والوں کی بہت سی کہانیاں سنی ہیں، لیکن موٹر وے کا واقعہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، کسی ایسے شخص کے لیے بھی جو ریپ متاثرین کے لیے آواز اٹھا رہا تھا۔ حدیقہ کیانی نے مزید بتایا کہ جب ڈرامے میں تسکین کے کردار کے لیے انہیں پیشکش ہوئی تو ان کا پہلا سوال تھا، کیا یہ موٹر وے والے واقعے پر مبنی ہے؟ جس پر ٹیم نے واضح انداز میں انکار کیا تھا۔ ٹیم کے ساتھ کئی بار بات چیت اور اسکرپٹ پڑھنے کے بعد انہیں سمجھ آیا کہ حادثہ 2020 کے موٹر وے واقعے پر مبنی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی تعلق ہے۔ اپنے میزبان محمد عثمان کو دیں اجازت اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔